السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ تسلیم کے پیارے دیوان ہوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، ہم نے کل کے درس میں نمرود کی بیٹی کے تعلق سے ایک حکایت کو سنا تھا۔ آئیے حکایت نمبر 58 سنتے ہیں، جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی کے تعلق سے ہے۔ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن وہ کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی ہاتھ سے نیچے گر پڑی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، خدا کے کافر کا برا ہو۔ فرعون کی بیٹی نے پوچھا، کون سے خدا کا تم نے ذکر کیا ہے؟ وہ بولی، جس خدا کا پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا ہے۔ فرعون کی بیٹی طیش میں آ کر بولی، کیا تم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو اور میرے ابا کے خدا ہونے کا انکار کرتی ہو؟ وہ بولی، بے شک تمہارا باپ جھوٹا ہے، خدا وہی ایک خدا ہے جس نے مجھے، تجھے اور تمہارے باپ کو بھی پیدا کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون کی بیٹی غصے میں آ کر باپ کے پاس پہنچی اور سارا قصہ اسے سنا دیا۔ فرعون نے اس مومنہ لڑکی کو بلا کر پوچھا، کیا یہ بات صحیح ہے جو میں نے اپنی بیٹی سے سنی؟ وہ بولی، بالکل سچ ہے، میں تجھے خدا ہرگز نہیں مانتی اور میں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ فرعون نے جلاد کو بلا کر اسے لٹا کر اس کے ہاتھ اور پیروں میں میخیں ٹھکوا کر اسے سخت ایذا دی۔ پھر اس کی ایک دودھ پیتی بچی کو منگوا کر اس کے سامنے لٹا کر حکم دیا کہ ماں کے سامنے بچی کو ذبح کر دو۔ یہ منظر دیکھ کر مومنہ بے اختیار چیخ اٹھی۔ اسی وقت اس کی دودھ پیتی بچی کو خدا نے زبان عطا فرمائی اور وہ کہنے لگی، اے ماں، مت پریشان ہو، تو صبر و شکر کر، مت پریشان ہو، تو صبر و شکر کر، میں نے دیکھا ہے تیرا جنت میں گھر۔ اے ماں، خبردار اپنا ایمان نہ چھوڑنا، صبر اور شکر سے میری اور اپنی تکلیف کو برداشت کر، خدا نے تمہارے لیے جنت میں گھر بنا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں وہاں پہنچ کر ابدی راحت یعنی ہمیشہ کا آرام پا لیں گے۔ چنانچہ ظالم نے دونوں کو شہید کر دیا۔ سبق: سب سے بڑی اللہ کی ایک نعمت استقامت بھی ہے۔ سینکڑوں زور و ظلم ہونے کے باوجود اپنے مسلک حق پر ڈٹے رہنا بہت بڑا جہاد ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ مفہوم: وہ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوش ہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات، اہل بیت اعظام اور ان کے صدقے میں اولیاء کرام اور سچے مسلمانوں میں بھی استقامت پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام پر دشمنوں کے انتہائی مظالم ہوئے، مگر ان کا ایک ہی نعرہ ہوا کرتا تھا، جان جائے مال و دولت گھر لٹے، جان جائے مال و دولت گھر لٹے، دامن احمد نہ ہاتھوں سے چھٹے۔ لیکن افسوس، آج کل برادری کی خوشی حاصل کرنے کے لیے لوگ شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ میرے عمل سے نہ بھائی خوش ہے، نہ باپ خوش ہے،
مگر میں سمجھا ہوں اس کو اچھی دلیل یہ ہے کہ آپ خوش ہیں۔ حکایت نمبر 59۔ رابعہ بصریہ۔ حضرت شاہ غوث علی علیہ رحمہ تذکرہ غوثیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصریہ کو کسی شخص نے ایک ناچنے والی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ چونکہ آپ حسینہ و جمیلہ تھیں، وہ ناچنے والی انہیں زیور و لباس سے آراستہ کر کے بالا خانے پر بیٹھا دیتی۔ مشتاقوں کا ہجوم ہونے لگا، مگر وقت شب جو شخص اس ناچنے والی کی اجازت سے اندر آتا، آپ اس سے کہتی پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ وہ وضو کر کے نفل پڑھتا تو آپ اپنی حکمت باطنی سے اس کی طرف توجہ دیتی، وہ کانپنے لگتا اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے واپس چلا جاتا۔ سال بھر تک ایسا ہی ہوتا رہا اور سینکڑوں بدماش پاک دامن اور پارسا بن گئے۔ ناچنے والی نے خیال کیا کہ یہ کیا بات ہے، جو شخص ایک بار آتا ہے دوبارہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا، حالانکہ اس کے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک رات اس نے چھپ کر دیکھا اور تمام معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد وہ حضرت رابعہ کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، میرا قصور معاف کر دیں، مجھ کو آپ کی شان کا پتہ نہ تھا، میں نے آپ کو آزاد کیا۔ آپ نے فرمایا، ارے احمق، تم نے مجھے آزاد کیا کیا؟ یہ فیض جو جاری تھا اسے برباد کر دیا۔ سبق: رابعہ بصریہ اللہ کی سچی لونڈی تھی، مگر اللہ والوں کی شان سے بے خبر کسی شخص نے اسے عام لونڈی سمجھ کر ناچنے والی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ناچنے والی نے بھی حضرت رابعہ بصریہ کو اپنی مثل سمجھ لیا اور اپنی طرح انہیں بھی بالا خانے میں لا کر بیٹھا دیا۔ گویا ناچنے والی نے بالا شان کو اپنی مثل بالا خانے کے لائق سمجھ لیا۔ حضرت رابعہ نے بالا خانے میں بیٹھ کر پستی میں گرے ہوئوں کو بالا شان بنانا شروع کر دیا۔ وہ ناچنے والی رابعہ کی عظمت و شان کو نہ سمجھ سکی، لیکن کچھ دنوں بعد حضرت رابعہ کے فیضان سے اس ناچنے والی کو بھی نواز دیا گیا اور اس پر بھی اللہ والوں کی شان منکشف کر دی گئی، اور وہ بالا کھانا والی ناچنے والی رابعہ کے قدموں میں گر کر بالا شان کی ہو گئی۔ معلوم ہوا آج کل کے بالا نشیں لوگ برائے نام بالا نشیں ہوتے ہیں، اور اللہ والے سچ مچ بالا شان کی ہوتے ہیں، اور ان اللہ والوں کے فیض کا یہ عالم ہوتا ہے کہ نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے ہے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ بھی پتا چلا کہ یہ بالا نشین لوگ لوگوں کو گناہوں پر ابھارتے ہیں، اور بالا شان حضرات لوگوں کو گناہوں کی پٹری سے اتارتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ زیور و لباس سے مزین ہو کر عورت کا بالا خانے پر بیٹھنا یا خاوند کے ساتھ باہر جانا یہ طوائفوں کا کردار ادا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک لطیفہ سن لیجئے۔ ایک صاحب بہادر کی بیوی بن ٹھن کر صاحب کے ساتھ باہر نکلی تو راستے میں ایک شخص نے صاحب بہادر سے پوچھا، کیوں صاحب، کیا یہ کوئی طوائف ہے؟ صاحب غصے میں آ کر بولا، ڈیم فول، یہ تو ہماری وائف ہے۔ صاحب کتاب نصیحت فرماتے ہیں، تو جو عورت ہے عورت بن کر رہ، تو جو عورت ہے عورت بن کر رہ، اپنے گھر والوں کی عزت بن کر رہ، بے حجابی پر کبھی مائل نہ ہو، بے حجابی پر کبھی مائل نہ ہو، گھر پر رہ اور رونق محفل نہ ہو۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ
چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔